إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں، اور یہ آپ کے اور ہمارے لیے یاد دہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ریمائنڈ کرنا ایمان والوں کے لیے بے حد فائدہ مند۔ تو آج کی ایک اہم چیز ہے جو لوگ اکثر اس سے عام دنوں میں بھی غافل رہتے ہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماہ رمضان کے بارے میں کیا فرمائے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ ہے رمضان کا جس مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نزول فرمائے، اتارے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی بدولت کیا کیا چیزیں نہیں پیش کیا ہے؟ جو لوگ آج قرآن سے جڑ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ قرآن سے ایمان والوں کا ہمیشہ کا رہتا ہے، صرف رمضان کے حد تک نہیں۔ اور قرآن رمضان میں ختم کرنا یا نہیں کرنا، ہم کو آپ کو ایک پیغام دینا ضروری ہے۔ معاملہ لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے پوچھتے ہیں، بھائی آپ کتنے پارے پڑھے، کہاں تک پہنچے، آپ کتنے پارے پڑھے، آپ کہاں تک پہنچے۔ ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ قرآن میں آپ کہاں تک پہنچے، اگر ہم ذرا ایک غور کرنے کی طرف آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل میں کہاں تک پہنچا۔ آپ نے اس قرآن کو عظمت دی ہے جس طرح اس کے حق ہے، آپ نے اس قرآن کو دل میں اتارا ہے جس طرح اس کا حق تلاوت اور حق عمل۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیے اس کی فضیلت میں بیان کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر دیے کہ ماہ رمضان قرآن کے نزول کی بدولت اس مہینے کی ایک فضیلت بڑی بن گئی ہے۔ اچھا، تو یہ مہینے کی بڑا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ دوسرا کہ یہی وہ قرآن ہے جو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوتے تھے، اور جبریل امین جس یہ قرآن کو لے کر آئے وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہی قرآن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ سارے کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کے فائز ہو گئے۔ اور یہی چیز آپ غور کریں گے کہ قرآن جس سے بھی ریلیٹڈ ہو جاتی ہے اس کا ٹاپ رینک ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان، جبریل امین، فرشتوں کے سردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں۔ تو آپ کے دل میں جب یہ قرآن سچے دل سے اترتا ہے اور اس کو آپ لگاؤ لے کر اس کی حق ادا کرنا، اس کے ساتھ لگاؤ رکھنا، تو آپ کا مقام کہاں سے کہاں تبدیل ہو جاتا۔ سوچئے۔ اب آپ کو دنیا کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا مثال لے لیجئے، کیونکہ ہمارا دین اور دنیا دونوں بات سامنے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں یہی فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیتوں میں آپ پڑھتے ہیں اس کتاب میں لا ریب فیہ، نو ڈاؤٹ۔ آج کتنے لوگ دنیا کی ڈاؤٹ فل چیزوں میں چلے جاتے ہیں اور جس پہ نو ڈاؤٹ اس کو صحیح طریقے سے نہیں اپناتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ دنیا کے پورے آپ کے موبائل کے میسیجز آپ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، نہ جانے اور کیا کیا سوشل میڈیا کے، اور دنیا کے تماشے دیکھنے کے لیے آپ کو فرصت ہے، اور سب میسیجوں کو لے کر بھی آپ رپلائی بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑا شاہی میسیج جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آج تک آپ نے اس کو مکمل کیا پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اور اس کے اوپر غور فکر اور دل سے محبت لگاؤ کرتے ہوئے؟ کیا آپ نے محروم اپنے آپ کو کیوں کیا؟ کیونکہ یہ واحد کلام ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس رات جو نازل ہوا ہے یہ قرآن، اس رات کو سب سے بڑی عظیم ترین رات بنا لیا، اور 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اس رات کو ایک عبادت کو دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی والے آپ کو مہینے کو مہینہ آپ کو 50,000 دے رہے ہیں، اور آپ کو بول دیے کہ آپ گھر پہ چھٹی پہ چلے گئے، آپ کو بولے بھائی آپ یہ دن فلان دن آپ کو اپنی ڈیوٹی پہ آنا ہے، چھٹی کا دن ہے، مگر یہ دن ڈیوٹی کریں گے تو آپ کی سیلری 10 گنے زیادہ آپ کو دیں گے۔ ایک دن کی ڈیوٹی میں 10
مہینے کی سیلری یکساں مل رہی ہے، کون بیوقوف اس کو چھوڑتا ہے؟ اگر وہ چھوڑیں گے تو اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر لے کر جا کر پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 10 مہینے میں جو محنت کر کے کماتا تھا، ایک رات میں اس کو، ایک دن میں کی ڈیوٹی میں، ایک شفٹ میں اس کو مل رہا ہے۔ تو سوچو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت فرشتوں کو بھی نزول ہونے کا حکم دیا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کتاب کا حق بہت بڑا ہے ہم پر اور آپ پر، اور یہی واحد کتاب ہے جو مرنے کے بعد آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ یہ وہ دوست ہے جس کا دوستانہ کبھی برا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ فائدہ بھلا ہوتا ہے، اور جس نے چھوڑ دیا وہ اپنا ہی نقصان کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة۔ قرآن سے لگاؤ رکھو اور قرآن سے رشتہ گہرا اور کڑی رشتہ مضبوط رکھو، کیونکہ یہ کل کے دن، یہ سائلنٹ بک ہے۔ آج جتنا پڑھیں گے آپ اس کے ساتھ ٹائم لگائیں گے، کل کے دن یہی قرآن قیامت کے روز بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور آپ کے حق میں وکیل بن کر ٹھہر کر گفتگو کرے گا۔ یہ کلام پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تقدمان سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ آل عمران فرسٹ میں ہی آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ قرآن اس کے لیے یہ سایہ بھی بن کر رہے گا قیامت کے روز، کأنہما غوامتان، سورہ بقرہ آل عمران جیسا کہ بادل ہے اس کو سایہ میں رکھتی ہے۔ پھر کیا کہتی ہے قرآن؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پہ رحم فرما۔ دعا کرتے رہتی ہے اور اللہ کے سامنے یہ حجت بھی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے من القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی ادخلته الجنہ او کما قال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمائے کہ ایک آدمی روزانہ 30 آیتوں کی مشتمل ایک سورہ پڑھتا تھا، جو کہ سورہ تبارک الذی، سورہ ملک، تو وہ ایک سورہ اس کے حق میں اتنی سفارش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کرتے ہوئے کہ اللہ یہ میرے ساتھ وقت گزارتا تھا، اللہ میرے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ میرے ساتھ رشتہ تھا، تو جب تک کہ اس کو جنت میں داخلہ حصول ہونے تک نہیں چھوڑی ہے۔ تو آپ سوچیں اگر ایک سورہ اتنا کام کرتا ہے تو سارا قرآن آپ کو اور ہمارے حق میں کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یقال لقارئ القرآن یوم القیامہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ دنیا میں جیسا آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ قیامت کے روز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھو اور چڑھو، جیسا دنیا میں آپ پڑھتے تھے اور یاد کرتے تھے اس قرآن کو، پڑھو اور چڑھو، چڑھتے چڑھتے آپ کی آخری منزل کدھر ہے؟ جنت میں، جدھر آپ کو آخری آیت یاد ہے۔ سوچئے طلاب ہمارے، قرآن حفظ کرنے والے بچے بچیاں، اور جو کوئی بڑوں کے لیے بھی ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں، آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ بنے 40 سال کے بعد۔ تو آج جتنے بھی عمر 40-50 ہے تو ان کے لیے بہانہ نہیں کہ بچوں کو پڑھانا ہے، آپ بھی اور ہم بھی قرآن حفظ کر کے یاد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے زندگی میں ہمارا قرآن سے رشتہ سچا اور پکا رکھے، اور قیامت کے روز آپ کے اور ہماری شفاعت میں اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قائم کر دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔